ہمارے لیے آج کی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کے 18ویں باب سے 9ویں سے 10ویں، 14ویں، پھر 24ویں سے 25ویں اور 30ویں سے 19ویں باب کی تیسری آیات تک۔ اور ایسا ہوا کہ ابشالوم داؤد کے خادموں کو مل پڑا، اور ابشالوم ایک کھچر پر سوار تھا، اور وہ کھچر ایک بڑے گھنے بلوط کی شاخوں کے نیچے گھسا تو اس کا سر بلوط میں اٹکا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا، اور کھچر اس کے نیچے سے نکل گیا۔ تو ایک آدمی نے دیکھ کر یوآب کو خبر دی اور کہا کہ میں نے ابشالوم کو ایک بلوط کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ یوآب نے کہا، اس طرح میں تیرے سامنے دیر نہ کروں گا۔ لہٰذا اس نے 3 بالے ہاتھ میں پکڑے اور ان سے ابشالوم کے دل کو چھیدا، اور ابھی وہ بلوط کے درمیان زندہ ہی تھا۔ اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور ایک پہرہ دار دیوار کے پھاٹک کی چھت پر چڑھا اور نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو پہرہ دار نے چلا کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ اکیلا ہے تو اس کے منہ میں کوئی خوشخبری ہے۔ اور وہ دوڑتا ہوا نزدیک آیا۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک طرف ہو کر وہاں کھڑا ہو۔ تو وہ ایک طرف ہو گیا اور کھڑا ہوا، اور دیکھو کوشی آ پہنچا، اور کوشی نے کہا، میری آقا بادشاہ کے لیے خوشخبری ہے کہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تیرا انتقام لیا۔ بادشاہ نے کوشی سے کہا، آیا وہ لڑکا ابشالوم سلامت ہے؟ تو کوشی نے کہا کہ میرے آقا بادشاہ کے دشمن اور سب جو تیرے خلاف شرارت کرنے کے لیے اٹھیں اسی لڑکے کی طرح ہوں۔ تب بادشاہ بے چین ہوا اور پھاٹک کے اوپر کے کمرے میں چڑھا اور روتا تھا، اور چلتا چلتا اس طرح کہتا تھا کہ اے میرے بیٹے ابشالوم، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش کہ میں تیری عوض میں مر جاتا، اے ابشالوم میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اور یوآب سے کہا گیا، دیکھ بادشاہ روتا ہے اور ابشالوم کے لیے ماتم کرتا ہے۔ تو فتح اس روز سب لوگوں کے لیے ماتم بن گئی، کیونکہ لوگوں نے اس روز یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے غمگین ہے، اور لوگ اس دن کتراتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔